11 کے اندر الحمدللہ یہ سعادت ملی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا بیٹھے رہے۔ السلام علیکم۔ السلام ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں آج آپ نے فون پہ بات کی، میں خود حاضر ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ تو آپ کے حضور بہت شفقت ہیں۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ عظیم بھائی بتا رہے تھے جب فون پہ بات ہوئی ہے تو کہہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی نے فرمایا میں کبھی گھر پہ آؤں گا۔ میں آپ نے پوچھا نہیں کہ کب آئیں گے، کوئی پنجاب کا دورہ ہو، کہتے ان کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں، مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے آپ کے بارے میں پتا چلا اور ماشاءاللہ ہماری مجلس نے بتایا، تو آپ کی دل جوئی کی نیت سے حاضر ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور آپ جزاک اللہ جی، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سنائیں، ماشاءاللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو یہ فیضان آن لائن اکیڈمی فیصل آباد میں ہی؟ جی جی، ادھر ماشاءاللہ الحمدللہ ہے، اپنا ملت روڈ عثمانیہ پارک ہے، گرین ٹاؤن، اچھا۔ اس کے اوپر برانچ ہے ہماری۔ اور وہاں پر آپ جو ہے وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں الحمدللہ مدنی قاعدہ ناظرہ کورس اور حفظ کے ساتھ درجات۔ ماشاءاللہ۔ یہ آپ کے پیر کو کیا ہوا؟ یہ پولیو ہوا تھا اچھا۔ چھوٹی سی عمر میں نا، کم عمر کا تھا ابھی، اور پولیو کی وجہ سے یہ اپنا سارے جسم پہ تھا، مگر علاج وغیرہ کروانے کی ماشاءاللہ الحمدللہ باقی جسم سلامت ہے۔ سوری سی یہ نا ٹانگیں جو ہیں وہ جو کٹھے ہوتے ہیں نا، یہ کھینچے گئے، یعنی کہ ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ چل نہیں سکتے؟ جی نہیں چل نہیں دونوں پیر سے نہیں چل سکتے؟ جی دونوں سے نہیں چل سکتے، بیٹھ کے چلتا ہوں۔ اچھا جی، پاؤں کے ساتھ اپنا ہاتھ کے ساتھ نا پاؤں اٹھا کے آگے کی طرف رکھ کے یوں اچھا چلتا اچھا۔ ہوں۔ تو ویسے آج کل کیسے چلتے ہیں، بیساکھی وغیرہ سے؟ نہیں، بیساکھی اس وقت استعمال ہوتی ہے جب ایک پاؤں جو ہے وہ کام کرتا ہو، ٹانگ جی چلتی ہے، اور ویسے یہ اپنا بیٹھ کے چلتا ہوں۔ تو آپ پھر کیسے جاتے ہیں مدرسے، جانا آنا؟ یہ مدرسے میں جانے آنے کے لیے میں نے ایک بائک رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 3 ویلر جو ہوتی ہے 3 پہیوں ٹھیک والی، ہے۔ اس کے اوپر میں آتا جاتا ہوں۔ تو پھر وہاں مدرسے جب پہنچ گئے تو مدرسے سے اتر کے اوپر جانا؟ جی خود ہی سیڑھیاں بھی الحمدللہ چل لیتا ہوں، زمین سے پکڑ پکڑ؟ جی ایسے ہی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے والد صاحب ہیں؟ جی الحمدللہ والد صاحب بھی حیات ہیں، والدہ بھی حیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کچھ یعنی کہ نا مصروفیات میں تھے کہ تو وہ گھر میں اور بھی کوئی معذور ہے یا باقی سب نہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ باقی سارے ٹھیک ہیں۔ یہ بھی میں بعد میں ہوا تھا، اچھا، یہ ٹائیفائڈ کا جو ہے نا معاملات ہوئے کتنی تھے۔ عمر میں ہوا یہ؟ یہ تقریباً 2.5 سال۔ جب آپ کی عمر 2.5 سال تھی؟ جی اچھا، تو اب جب آپ بڑے ہوئے تو پھر مدرسے گئے، اسکول گئے، کیسے زندگی گزاری آپ؟ یہ سکول میں گیا تھا تقریباً 2013 میں، جب مثلا کہ گھر والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی کافی یعنی کہ پہلے سے کافی بہتری کی طرف یعنی کہ یہ جسامت آ چکی ہے، کچھ بڑا بھی ہو گیا تھا، تو پھر کہہ رہے کہ عمر بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ علاج کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی پھر اس وقت جو ہے ذہن بنا، تو میں نے پھر سکول میں جانا شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، کتنی جماعتیں آپ نے پڑھی؟ یہ میں نے 4 کلاسیں پڑھی۔ اس کے بعد پھر درزیوں کا کام جو تھا کیونکہ ہاں، بڑا ہو چکا تھا، ہاں، پھر والدہ لے کے جاتے تھے اور والدہ ہی لے کے آتے تھے۔ اچھا، جی، ہاں، تو اس کے دوران میں نے وہ ایک بچوں والی سائیکل ہوتی ہے 3 پہیوں والی چھوٹی، وہ جی، جو چلاتے ہیں، اس کے اوپر میں بیٹھتا تھا، تو والدہ پیچھے سے دھکا لگاتے تو پھر میں یوں اس طرح ماں نے سکول اتنی میں خدمت کی ہے۔ بہت بڑا۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر یہ میرے مدرسے لے والدین جانا اور آنا والدہ کا کام؟ جی والدہ کا کام ہے۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد یہ درزیوں والا کام بھی آپ نے سیکھا؟ جی درزیوں والا کام بھی وہ کہاں سے سیکھا؟ وہ میں نے اپنے گاؤں میں ہی ایک دکان تھی، وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کون سے گاؤں سے ہیں آپ؟ یہ میں ہوں 126 گابے شہروانہ۔ 126 گابے شہروانہ شیروانہ، یہ کہاں ہے؟ یہ ہے اپنا ضلع فیصلہ آباد، تحصیل جڑاں میں۔ اچھا، جڑاں جی والا۔ جی جڑاں والا۔ اس گاؤں میں رہ کر آپ نے درزیوں کا کام بھی سیکھا، آپ اسکول بھی جاتے رہے، 4 جماعتیں پڑھی، اور والدہ چھوڑنے جاتی جی تھی والدہ اور چھوڑنے، وہ جی 3 پہیوں والی سائیکل کو دھکا دیتی تھی؟ جی دھکا دی، کافی دیر پہلے نا اٹھا کے لے کے جاتے تھے، تو پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، پھر اٹھانا مشکل ہو گیا، تو پھر وہ یعنی کہ وہ سائیکل کا یوز کیا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دعوت اسلامی کا ماحول کہاں جی ملا؟ دعوت اسلامی کا ماحول یہ تھا کہ میرے کزن تھے، وہ ماشاءاللہ عالم دین کا کورس کرتے تھے، درس نظامی ان کو بولتے ہیں، تو جو میں فری ہوا نا اپنا درزیوں کا کام سیکھ کے، تو بلکہ سمجھے کہ وہ جاری تھا، تو میں نے کہا کہ چلے میں ابھی کچھ یعنی کہ فری ہو جاتا ہوں، یعنی کہ دل جو ہے وہ ابھی نہیں کر رہا تھا کچھ کرنے کو، پھر میں گھر میں رہتا تھا، تو درزیوں کا کام کیا آپ نے؟ کچھ جی کپڑے پر سیے؟ جی جی سیدھے تھے وہ جی اصلاح مردوں کے؟ جی اچھا، ٹھیک ہے، لوگ دیتے تھے آپ کو کام؟ جی میں نے دکان پہ کیا، یعنی کہ پھر خود اپنی دکان وغیرہ نہیں بنائی، ٹھیک ہے، سیکھ رہا تھا، تو کچھ اس کے اندر پھر دل لگا رہا، یعنی کہ کچھ معاملات ایسے ہوئے تھے کہ مجھے نا چھوڑ دیا میں نے، ٹھیک ہے، تو سیکھنے کے بس تھوڑا سا یعنی کہ سیکھ چکا تھا تھوڑا سا، باقی اپنی کٹائی وغیرہ تھوڑی سی رہ گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر میں نے یہ چھوڑ دیا، تو اس کے بعد پھر گھر میں یعنی کہ جی فارغ تھے، کیونکہ چل بھی نہیں سکتا تھا، گھر میں رہتا تھا، آ جاتا تو کہیں سکتے باہر بیٹھ جاتا تھا، بس تھوڑا سا یوں ہو جاتا تھا، تو یہ تھے کزن بھائی تھے،
تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ ایسے کریں، آپ کوئی کورسز وغیرہ کریں، کیونکہ دعوت اسلامی کا ماحول ایسا الحمدللہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ بھی جائیں گے اور کچھ نہ کچھ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پھر ایسے ذہن بنا، پھر چاچو جو تھے مشاورت ہوئی گھر میں، تو پھر چاچو نے فیضان مدینہ فیصل آباد میں نا الحمدللہ مجھے چھوڑا، اور وہاں پہ میں نے پھر مدنی تربیتی کورس 63 دن کا ہوتا تھا اس وقت، ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر میں نے داخلہ لے لیا۔ تو آپ وہ 63 دن کے لیے جب فیضان مدینہ فیصل آباد آئے تو ظاہر چل تو آپ سکتے نہیں تھے، جی جی بالکل، وضو خانے جانا، استنجا خانے جانا، نماز پڑھنے کے لیے آنا، تو اسلامی بھائیوں نے کوئی تعاون کیا آپ کے ساتھ؟ جی اسلام بھائی نے کافی تعاون کیا، اور یہ تھا کہ یعنی کہ یہاں پر میں نے الحمدللہ خود آنا جانا جو ہے، کسی کو مثلا کہ ایسی ذمت نہیں دی، اچھا۔ یعنی کہ کافی اسلام بھائی کہتے تھے، آتے جاتے دیکھتے تھے، اٹھانے کے لیے کہتے تھے، مگر میں الحمدللہ خود کرتے تھے۔ جی اچھا 63 دن کورس کیا آپ نے، پھر جی، اس کے بعد پھر آپ مدنی ماحول میں آ گئے آپ؟ جی مدنی ماحول میں الحمدللہ پہلے سے ہی آتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہفتہ واری اجتماع وغیرہ وہاں میں گاؤں میں آتے تھے؟ جی گاؤں میں اچھا، فیضان ماشاء مدینہ الحمدللہ ہے وہاں گاؤں میں فیضان مدینہ بھی ہے؟ جی، کیا اپنا بات ہے، ہم نے وہ گاؤں کا نام آج سنا ہے، اس گاؤں میں فیضان مدینہ بھی وہاں۔ یہ تو چلیں آپ کا کورس ہو گیا، پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کے بعد پھر کورس کے دوران میرا ذہن بنا، کچھ اسلام بھائی ان کا تعاون کیا، انہوں نے معلومات دی کچھ اپنا مزید کورسز کے بارے میں، پھر میں نے کوشش کی کہ مدنی قاعدہ ناظرہ کے اندر نا میں داخلہ لے لوں، تو وہ تو پھر مجھے آپشن مل گیا کہ آپ اگر 12 ماہ کرنا چاہیں پہلے تو وہ کر لیں، تو پھر میں نے الحمدللہ اس وقت سے جو ہے اپنا 63 دن کورس کرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ 12 ماہ میں سفر ہے۔ 12 ماہ کا سفر بھی کیا آپ نے؟ جی جی، اللہ اکبر۔ پھر کہاں گئے آپ 12 ماہ کے سفر کے؟ 12 ماہ کے اندر میں کافی یعنی کہ سرا یعنی کہ کراچی میں بھی کافی دفعہ یعنی کہ مدنی قافلوں میں، اور کافی جگہ جانا ہوا، مردان، اور یوں ہی ایک ہے اپنا گلگت، اچھا، اپنا یوں ہی ایسے اسلام بھی آپ یعنی اسلام کہ ساتھ جاتے رہے؟ ایسا شہر میں یعنی کہ سوچ میں بھی نہیں تھا کہ جہاں جہاں یعنی کہ میں جا سکتا ہوں، یعنی کہ یہ نام سنے تھے اور اس کے بارے میں سنتا تھا کافی سارا۔ تو یہ کبھی آپ کا بس میں سفر ہوا ہوگا، کبھی ٹرین میں ہوا ہوگا، جی کبھی ایک اسٹیشن دوسرے اسٹیشن تک چلنا پڑا ہوگا، تو یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ یعنی کہ سمجھے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران، محبت کرنے والے، ان کو چاہنے والے، یہ سارا کچھ انہی کے ذریعے ہوا، جن کو اٹھا کے پہاڑیوں پہ جانا پڑتا۔ میں کہتا تھا کہ میں الحمدللہ ادھر رہوں گا، مسجد میں رہوں گا، مگر ان کی محبت کہ وہ کہتے کہ نہیں آپ کو چھوڑ، کیسے کاندھوں پہ اٹھاتے تھے؟ جی کندھوں پہ اٹھاتے تھے، جیسے یعنی کہ ایک دو مطلب ایسا بھی ہوا کہ مجھے خود شوق ہوا کہ میں ایسے نا برابر میں چلوں، تو انہوں اسلام بھائی ایک ادھر اور ایک ادھر میں نے اوپر رکھ کے نا تو تھوڑا سا سفر ایسے کیا، بہت کافی سارا 12 مہینے آپ نے مدنی قافلے میں سفر کیا، تو اس میں آپ کیا درس و بیان بھی کرتے رہے؟ جی درس و بیان بھی میں کرتا رہوں الحمدللہ، ان کے درس وغیرہ درس دیتے رہے آپ اس میں۔ اچھا، پھر یہ 12 ماہ پورے ہو گئے، جی، پھر کیا ہوا؟ پھر مدنی قاعدہ ناظرہ کورس وہ بھی آپ نے فیضان مدینہ میں کیا؟ وہ میں نے پھر کراچی میں کیا تھا، ٹھیک ہے، بابل میں کراچی میں۔ پھر آپ ایک طرح سے قاری صاحب بن گئے، اس کورس کے بعد آپ پاس ہو گئے ہوں گے؟ جی اس کے کورس کے اندر پاس ہو گیا الحمدللہ۔ اس کو یہ ہے کہ وہ 10 ماہ کا تھا، میں نے الحمدللہ وہ 5.5 ماہ میں وہ کمپلیٹ پورا کر لیا؟ جی پورا کر لیا۔ پھر جو اپنا ناظم صاحب تھے، میرے قاری صاحب تھے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ مدرس کورس بھی کریں، ٹھیک ہے، تو پھر وہیں سے میں نے مدرس کورس میں داخلہ وہ کتنے ماہ کا تھا؟ وہ تھا اس وقت 5 ماہ کا تھا۔ اللہ اکبر، 5 ماہ، 5.5 ماہ، 12 ماہ اور 63 دن، آل ٹوگیدر بنائے 2 سال آپ نے جی کورسز کیے؟ جی، اس کے علاوہ میں نے الحمدللہ وہ تجہیز و تکفین کورس ہے وہ بھی کیا، اللہ، اور اس کے وہ 12 دن کا ہوتا ہے اپنا مدنی قافلہ کورس، وہ بھی الحمدللہ میں نے کیا۔ الحمدللہ۔ سر اس میں یہ ایک چیز بڑی خوبصورت ان کی وہ لگی، جیسے آپ نے فرمایا کہ اتنے سارے کورسز کیے، میں نے اس کی وجہ جب پوچھی نا آپ کی آمد سے پہلے، بتانے لگے کہ ان سب کورسز میں مجھے اسلامی کی محبتیں اتنی ملی کہ میں آگے بڑھتا چلا گیا، کوئی مجھے وضو خانے اٹھا کے لے کے جاتا، یعنی وہ گھر بھی بھول جائے نا آدمی کہ اتنا پیار مل رہا ہے، اتنی محبت مل رہی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، گھر والوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، آپ اتنا لمبا لمبا چلے جاتے؟ نہیں، گھر والوں کے یہ دیکھیں کہ بس نا ان کی بھی ایسے جب میں بتاتا تھا تو ان کی محبت میں وہ سمجھے کہ ایک رو بھی پڑتے تھے کہ ہم نے تو بہت کچھ سوچا تھا کہ بھئی آپ کے لیے کیا کریں، یا آپ کے لیے مثلا کہ ہم وہ والدہ اکثر نا جی فکر کرتی تھی کہ بھئی آپ کا کیا بنے گا، یا دیکھیں کہ آپ کی شادی کیسے ہوگی، وہ کافی سارے نا ان کو ان کی پریشانیاں تھی، تو ظاہر یہ پھر والدین سوچنا تو ہوتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں، تو کہہ رہے تھے زندگی ہماری پتہ نہیں کتنی ہے، تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور کیا کریں یہ بھی سمجھ نہیں آتا، تو الحمدللہ اس کے اندر دعوت اسلامی کا ماحول ملا، اور آج اس وقت سے لے کے اب تک میں اپنے گھر والوں پہ یعنی کہ کسی قسم کا وہ ہوتا ہے نا بار ہوتا ہے یا کسی قسم کا ان کو میں نے پریشانی نہیں آنے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کا پھر یہ فیضان آن لائن اکیڈمی میں کیسے ترکیب بنی؟ یہ اپنا اسی وقت یعنی کہ جب میں کورس کر رہا تھا
تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی یہ کچھ اپنے رکن شورا ان کے ساتھ آنا جانا، یعنی کہ وہ آتے جاتے تھے، ان کے ساتھ ملاقات وغیرہ انہوں نے تعاون کیا. اور عرفان مدنی صاحب ہیں جو فیضان آن لائن اکیڈمی اس وقت ناظم صاحب تھے. وہاں پہ سجاد بھائی ہیں جو مدرسہ اپنا کورسز کے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. تو ان کے ساتھ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ کافی ملاقات ہوئی، اور ان کا یعنی کہ کورسوں کے دوران کافی سالانہ یہ تعاون آنے جانے میں بہت سارا یہ ذمہ داران کا فیضان آن لائن اکیڈمی میں آپ کا اجارہ ہو گیا؟ جی، پہلے میرا مدرسہ المدینہ میں یعنی کہ اجارہ ہوا تھا الحمدللہ، وہاں پہ میں نے 3.25 سال پڑھایا. اچھا، بچوں کو پڑھایا؟ جی، بچوں کو حفظ و ناظرہ پڑھایا؟ حفظ و ناظرہ کروایا. اس کے بعد پھر وہ تھا فیضان مدینہ بچے کی. اچھا، بچے کی. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی جی جڑا والا زون میں، یہ بھی ہمارے وہ اسی طرف. یہ نام بھی میں نے پہلی بار سنا. بچے کی میں فیضان مدینہ بھی ہے؟ جی فیضان وہاں پر جو ہے وہاں پر مدرسہ بھی ہے جہاں پڑھاتے تھے؟ جی. بچے کی ایک ڈویژن ہے اور کبینہ جڑا والا ہے. ابھی تو جڑا والا زون بن گیا پورا. اب فیضان آن لائن اکیڈمی میں آپ کن کن ملکوں میں پڑھا رہے ہیں؟ میں الحمدللہ میرے پاس اٹلی کے طلباء ہیں، اور یو کے اور اسپین کے اور پاکستان کے 4 ملک ہیں میرے پاس. گاؤں کا نام پھر بتاؤ. گاؤں 126 کعبے شہروان. گھر میں اور کون ساتھ دیتا رہا؟ الحمدللہ ساتھ یعنی کہ کافی سارے دیتے رہے، چاچو بھی جہاں ضرورت پڑتی تھی، مگر میں یعنی کہ آپ کو بتایا نا کسی کو کسی بھی حوالے سے پریشانی نہیں دی. آپ نے کیوں سوچا کہ مجھے کمانا ہے؟ بھائی آپ کے پیر نہیں تھے، ماں باپ کھلاتے رہتے، بھائی کھلاتے رہتے، بلکہ معاذ اللہ اب تو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں یار جب میں خود معذور ہوں تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. آپ مانگنے کی طرف بھی نہیں گئے اور آپ نے اپنی فیملی کے اوپر بھی بوجھ بڑھنا پسند نہیں کیا. یہ کیا وجہ تھی؟ یہ دیکھیں اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، نیت. تو یہ میرے لیے کافی والدین نے پہلے ہی کوشش کر چکے تھے. والد صاحب جو ہیں وہ بیرون شہر میں جا کے میرے لیے کماتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی گھر والوں کا نظام. اچھا، والدہ اس لیے زیادہ خدمت کرتی تھی کہ والد صاحب شہر سے باہر؟ جی، شہر وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے. وہ آتے تھے، پیسے دے کے چلے جاتے تھے. وہی والدہ سے گھر کا نظام چلاتی تھی، اور اس کے ساتھ میرا علاج بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. تو آپ نے پھر سوچ لیا کہ اب میں نے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا. جی بالکل. کیوں ایسا، مطلب کبھی مایوسی نہیں آئی کہ یار پیر ہی نہیں ہے میرے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں ہے؟ نہیں، وہ اس لیے ہوتا تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ اس وجہ سے ہوتا کہ الحمدللہ کیونکہ دعوت اسلامی کا ماحول ہی ایسا ہے. اگر یہ ہمت نہ بڑھاتے، یہ تعاون نہ کرتے، ہو سکتا ہے کہ میں اس یعنی کہ منصب پر اس مدنی ماحول کی برکت سے آپ کے اندر خودداری آئی، بالکل ہمت آئی. بالکل ایسے ہی. آج ماشاءاللہ آپ ہزاروں روپے کماتے ہیں ماشاءاللہ، ماہانہ سیلری. اچھا، اب مجھے میں صحیح میں آپ کے ذریعے بہت سارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، کسی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں، کسی وجہ سے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو ہمت ہار جاتے ہیں، مایوسی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں اب برباد ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اپنے پیروں پہ اب میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. حالانکہ ان کے پیر ہوتے ہیں مگر وہ فیل یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے پیروں پہ، کیونکہ روزگار ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر کوئی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ افسردگی ہو، آپ بار بار اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اطمینان بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ اطمینان کہاں سے آ گیا بھائی آپ کے اندر؟ آپ کے تو پیر ہی نہیں ہیں، آپ کوئی بہت امیر آدمی بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا شکر بھی آپ کہہ رہے ہیں اور اطمینان بھی ذکر کر رہے ہیں. کچھ سکھائیں نا ہمارے ناظرین. ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ چلیں پیر نہیں ہیں تو باقی تو الحمدللہ اللہ پاک کا سارا کچھ دیا ہوا ہے. آنکھیں ہیں، بازو ہیں، اور زبان ہے، سننے کے لیے کان ہیں، ہر چیز ہے. تو صرف یہ ہے کہ ٹانگیں نہیں ہیں، اس کے بغیر بھی سارا کچھ الحمدللہ کر رہا ہوں، اور ہونا بھی چاہیے. اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی بھی اگر کوئی بندہ ہے، کسی معذور ہے یا کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی ہمت بڑھانی چاہیے. ہمت بڑھانے سے وہ سمجھیں کہ اگر گر رہا ہے تو وہ گرتا گرتا وہ کھڑا ہو سکتا ہے. آپ کی ہمت کس نے بہت زیادہ بڑھائی؟ اس کے اندر میں الحمدللہ بتانا چاہوں گا، اس کے اندر مجھے زیادہ جو تعاون ملا ہے ہمت بڑھانے میں، کوشش کرنے میں، تعاون میں، وہ دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کا بہت اس کے اندر ہاتھ ہے الحمدللہ. یہ نہ ہوتا تو میں کہیں آپ کا حوصلہ نہیں توڑا گیا کہ آپ معذور ہیں، یار دور ہو جاؤ بھائی، ہم تو آپ کا کھانا بھی نہیں کھلا؟ میری سوچ سے زیادہ میرے ساتھ تعاون کیا گیا، محبت کی گئی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناظرین، یہ اٹس سچ انسپائریشنل، مطلب میں سچی بات ہے اپنی کیفیت خود بیان نہیں کر پا رہا کہ یقیناً عظیم بھائی نے کمال کیا. یعنی یہ کئی نوجوانوں کے لیے جو کہتے ہیں یار روزگار نہیں ہے، جو کہتے ہیں ہم کیا کریں جناب، نوکری نہیں ملتی آج کے دور میں، ہمت کریں، اپنے ہاتھ سے کچھ کرنا چاہیں. ان کے تو پیر ہی نہیں ہے. یہ پیر کتنی بڑی نعمت ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں ان پیروں پہ چل کے چلے جائیں. پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی شکایت، پھر بھی مایوسی ہے. ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں آپ، نہ کریں ایسا، مایوسی کی طرف نہ جائیں. معاذ اللہ ایسے جملے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر. اللہ نے بہت دیا ہے آپ کو، کتنی پیاری بات کہی، پیر نہیں تو کیا، باقی تو سب چیزیں ہیں نا. اللہ ہو، کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اب ان کی معذوری بھی ہے، اور جیسے کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ معذوری کے باوجود
انہوں نے اپنی ایک بائک تیار کروائی 3 پہیوں والی کہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنوں، اور اپنی بائک یہ استعمال کرتے ہیں آنا جانا، مدرسے میں، گھر میں جانا، کسی کے اوپر یہ بوجھ نہیں بنے، اور کسی سے سوال نہیں انہوں نے کیا معذوری کے باوجود کہ مجھے بائک بنوا دیں. ماشاءاللہ خوب سارا تھوڑا قرضہ مانگ لیتے کسی سے، تھوڑے مدد مانگ لیتے، تو کیوں نہیں کرتے ایسا؟ میں الحمدللہ پہلے تو آتا جاتا بائک پہ ہی تھا، یعنی کہ گھر والے وہ اپنا گاڑی پر چھوڑ دیتے، پھر وہاں سے جو طلبہ تھے یا وہاں پہ ذمہ دار جو تھے، اپنا خادمین کا شعبہ ایک ہمارا ہے، اس کے اندر وہ مجھے نا وہاں پہ لے لیتے تھے اڈے سے، تو اڈے سے لے کے پھر فیضان مدینہ اڈے پہ کھڑے ہوتے تھے آپ کے انتظار میں؟ جی جی، اچھا، وہ تو پہلے بتا رابطہ ہوتا، جی رابطہ ہوتا تھا کہ بھئی جب آپ ان کے فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں، وہ اتنے منٹوں میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، تو آپ وہاں پہ جب پہنچ جائیں تو پھر مجھے بتا اچھا، دیجیے. کبھی وہ آپ کو لینے والا لیٹ ہو گیا تو بس والا تو اتار کے نیچے رکھ دیتے ہوں گے؟ جی جی ایسے. اچھا، اور آپ روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں؟ جی میں بیٹھ جاتا ہوں. ایسا ہوتا بہت کم تھا الحمدللہ، وہ میرے انتظار میں پہلے کھڑے ہوتے تھے، ایسا بہت ہوا کم. اچھا، بس والے چڑھنے اور اترنے میں بھی تعاون کرتے تھے؟ جی الحمدللہ کافی سارا اس کے اندر تعاون رہا، اور کبھی نہیں بھی ہوتا تھا. کبھی ایسا بھی ہوا ایسا ہوتا تھا، آپ کے ساتھ کبھی کبھار تعاون ایسا نہیں ہو کیا، جاتا تھا. جی لیکن آپ نے ہمت نہیں آئی؟ نہیں، میں ہمت نہیں. شادی ہو گئی آپ کی؟ جی الحمدللہ شادی بھی ہو گئی؟ شادی بھی. کیا بات ہے، ماں کہتی تھی شادی کرنی، کیا بات، میں تو ڈرتے ڈرتے سوال کیا، کہیں گے ابھی ہوئی نہیں ہے تو مجھے کرانی نہیں پڑے گی. چلے یہ تو بہت زبردست ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک. اچھا، تو کب ہوئی شادی آپ کی؟ یہ 2020 میں ہوئی. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے، تو ابھی اولاد وغیرہ؟ جی الحمدللہ ایک بیٹی بھی ہے. کیا نام رکھا منی کا؟ عذرا اطاریہ. ماشاءاللہ. اور مرید بھی کیا، اور والد بھی بن گئے، اللہ نے رحمت بھی بھیج دی، شادی کی خوشیاں بھی عطا کر دیں، روزگار بھی مل گیا، باعزت روزگار ملا، استاد کا روزگار ملا، ایک ملک میں رہ کر کئی ملکوں میں استاد بننے کا موقع ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، یہ سمجھنا ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو تو وہ غیب سے کیسے مدد کرتا ہے، وہ کیسے راستے کھولتا ہے، وہ کیسے روزی عطا فرماتا ہے. بس ریکوائرڈ جو ہے نا وہ توکل ہے. اصل اللہ پر بھروسہ درکار ہے، ہمت ہے، اور امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. آزمائش ہے تو بس کہتے ہیں نا، پرابلم کو چیلنج بنانا سیکھیں. ہم پرابلم کو ڈیزاسٹر بنا دیتے ہیں. مسئلہ آیا تو اس مسئلے میں غرق ہو جاتے ہیں. مسئلے کو اب اپنے لیے چیلنج بنا دیں کہ اب اس مسئلے سے نکلنا کیسے. اور اس نوجوان نے اس کو چیلنج بنایا. اس گاؤں سے نکلے، سارے کورسز، شاید یہ دعوت اسلامی کے چند لوگوں میں سے ہوں گے، لاکھوں لوگ ہیں دعوت اسلامی میں، جن میں سے چند وہ ہوں گے جنہوں نے اتنے کورسز کیے ہیں. اب ذرا سوچیں کہ کیٹیگری وائز یہ کتنا اوپر چلے گئے، اور ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ ان تمام لوگوں کے لیے درس ہے جو بات بات پر مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. اب یہ خودداری اپنانی، اللہ سے مانگیں، اس کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کریں، مگر ہاتھ نہ پھیلائیں. ہمیں اپنی خودداری پر، اور اللہ پاک نوازتا ہے، اللہ پاک غیب سے نوازتا ہے. ایک بات تو جو یہ ہے کہ معذور افراد کے لیے بھی دعوت اسلامی ہے. ہمارا پورا ایک شعبہ ہے جو ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں، جس کو ہم کہتے ہیں اسپیشل اسلامک بردرز کا ایک شعبہ ہے. اور اب تو دنیا نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے کہ ان کو ڈس ایبل نہ کہیں، اسپیشلی ایبل کہیں، کہ وہ ایک خاص طور کی ایبلٹی والے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں نا، اتنی ہمت و پیر والوں میں نہیں ہوتی، یہ خاص ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ جو خصوصی اسلامی بھائی، اس کا پورا شعبہ ہے، اس کے ذمہ دار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تو آپ آئیے، دعوت اسلامی میں آپ کے لیے بہت سارے اللہ کی رحمت سے مواقع موجود ہیں. اور تھوڑی سی مشکل پر، تھوڑی سی پریشانی پر پلیز مایوسی کی طرف نہ جائیں، بھیک مانگنے کی طرف نہ جائیں. اللہ رحیم ہے، ہمارا رزق اس نے لکھا ہے. اگر ہم کوشش کریں گے تو وہ آپ ہمارے سلسلے میں دیکھیں نا، ہر ہفتے سلسلہ آتا ہے. کوئی درزی کا کام کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہے ہیں، کوئی ماشاءاللہ کوئی کچھ کام کر رہے ہیں. لیکن ایک تو راضی ہیں اللہ کی رضا پر، اور اپنے لیے انہوں نے حلال طیب روزگار کا سامان بھی بنایا ہے. ہم ایسے ہی لوگوں کو تلاش کر کے جاتے تاکہ اس سے آپ سب کو موٹیویشن ملے اور آپ کو احساس ہو کہ میرا غم تو بہت تھوڑا ہے، مجھ سے زیادہ پریشانی میں لوگ مبتلا ہیں. جی آپ کچھ فرمائیں گے؟ صاحب، آپ کے تشریف آوری سے پہلے ان سے بات ہوئی، باجماعت نماز کے یہ بہت ہی زیادہ مطلب ذوق رکھتے ہیں. باب المدینہ کراچی میں یہ تھے تو چوتھی منزل سے یہ باجماعت نماز پڑھنے آتے تھے. حالانکہ اساتذہ کرام نے فرمایا کہ آپ یہیں پر نماز ادا کر لیا کریں. اور اب جہاں یہ فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں، وہاں بھی دوسری منزل سے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. 2 منزلہ کی سیڑھیاں اترتے ہیں خود؟ جی اتارتا ہے؟ نہیں اترتا ہوں خود. انبلیویبل. ناظرین آئیے، عظیم بھائی کیسے نماز کے لیے مسجد میں اترتے ہیں اور پھر نماز پڑھ کے جاتے ہیں. ہر نماز کے لیے اترنا، سبحان اللہ. آئیے آپ پہلے منظر دیکھ. ہو کوئی بھی حال دل میں ہو، صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل
शिकवा गिला। अब बताइए कि जिसकी नमाज कज़ा हो जाती है, जमात तो दूर की बात है, नमाज ही कज़ा हो जाती है, उसको शर्म नहीं आनी चाहिए? छोटी छोटी बात पर नमाजें कज़ा कर देते हैं, जमात के लिए नहीं जाते। यानी पैर होते हुए मस्जिद की तरफ ना जाएं, सिर्फ जुम्मे के लिए जाएं प्लीज। ये लोग हमारे लिए मोटिवेशनल हैं, ये लोग हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि हम सोचें कि जब ये सब कुछ कर सकते हैं तो हम तो तंदुरुस्त हैं, अल्लाह ने कितना नवाजा है। फिर जमात चली जाती है, नमाज चली जाती है लोगों की। प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज ऐसा ना करें। आइए मिलकर दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आज हम कारी अजीम साहब के पास आए हैं, अल्लाह जो इनकी वाकई अजमत है कि जिस हौसले के साथ इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, तेरी ज़ात पर इन्हें जो भरोसा है, अल्लाह हमें भी तेरी ज़ात पर भरोसा तवक्कुल अता फरमा, आजमाइशों पर सब्र अता फरमा। हमारे अजीम भाई की सारी मुश्किलें आसान फरमा। अल्लाह इन्हें मक्के मदीने में भी सफ़ा मरवा के दरमियान भी इसी तरह चलना नसीब फरमा, काबे का तवाफ़ भी इन्हें नसीब फरमा, मदीने की हाज़िरी भी अता फरमा। इनके सदक़े हमें ये सआदत नसीब फरमा, इनके और हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। जितने नाजरीन सुन रहे हैं मौला, परेशान हैं, गमज़दा हैं, दुखी हैं, अल्लाह सब की गैब से मदद फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। हमारे अजीम भाई की वालदा ने, वालिद साहब ने जो इनकी खिदमात की, अल्लाह इनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमा। ए रब्बे करीम हमें भी मुसलमानों के दिलों में खुशी दाखिल करने की, हमदर्दी करने की, गमज़दों के गम दूर करने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस माजूर अफराद का सहारा बनने की और उनका हौसला बढ़ाने की हमें तौफीक अता फरमा। दिल शिकनी और लोगों की दिल आज़ारी वाले कामों से हम सबको महफूज फरमा। दावत इस्लामी के मदनी माहौल को मज़ीद तरक्कियाँ और उरूज अता फरमा, और हमें भी इस मदनी माहौल से पक्की सच्ची वाबस्तगी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी मदनी चल के नादरीन, कारी अजीम अत्तारी साहब के घर से निकले हैं और हमेशा की तरह इस बार भी एक अजब कैफियत है, मोटिवेशन है, और अल्लाह के नेक बंदों की वाकई कमी नहीं है। और माशाल्लाह कितना हौसला इन लोगों में। बहुत सारे लोग तो छोटी सी बात पर हिम्मत हार जाते हैं। बहरहाल मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा, उम्मीद है आप भी सीख रहे होंगे, और यही हमारा मकसद है इस सिलसिले को करने का कि जिसके घर जाएं उसको भी खुशी हो, हमदर्दी उनके साथ करें, लेकिन हमारे नाजरीन भी कुछ इससे सीखें। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगले सिलसिले में किसी और के घर पर जाएंगे और उनकी ज़िंदगी के हालात आप तक पहुंचाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, ज़रा आस पास पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में नज़र रखिए। अगर इस तरह के लोग हैं तो उनसे मुस्कुरा कर मिला करें, कोई तोहफ़ा दे दिया करें, उनके घर चले जाया करें, सीने लगाया करें, तो इंशाअल्लाह इनके दिल से दुआएँ मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूर हो मेरी ज़बां और दिल से भी शिकवा